أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں ہم ایمان والوں کو دنیا کی حقیقت اور دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان کے حالات سے باخبر کیا ہے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حمید میں صرف عبادات کا ذکر کیا ہے، حلال حرام کا ذکر کیا ہے. پورے قرآن مجید میں جو احکامات کی آیات ہیں جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، یعنی حلال حرام جائز ناجائز، یہ کرو وہ نہ کرو، یہ ساری جو آیات ہیں احکامات کی، یہ تقریباً 500 ہیں. بس 500 آیات احکامات کی ہیں، آرڈرز ہیں. اب باقی جو 6000 سے زائد آیات ہیں پھر وہ کیا ہے؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 6000 سے زائد جو آیات ہیں ان میں کم سے کم کچھ 6000 آیتیں ہوں گی جو احکامات کی. بھئی ایسا نہیں ہے، صرف 500 آیات ہیں. اور باقی جو آیات ہیں وہ آیات ہیں ایک مسلمان کے بارے میں کہ اس نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے، طریقہ کیا ہے، کن لوگوں پر بھروسہ کرنا ہے اور کن لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا، معاشرے میں رہنا ہے کس ڈھنگ سے رہنا ہے، اس کے اوپر باقی باتیں ہیں. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ہر طرف سے ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہے یہودیوں کا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ترین دشمنی میں لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، ایمان والوں کے لیے اگر کوئی ہے وہ یہودی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ یہودی ہے کون؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں
یہ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کا نام تھا یہودا، تو یہ ان کی اولاد ہے۔ لیکن بعض مفسرین ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودی اصل میں کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو یہودی ہے نا، یہ لفظ نکلا ہے ہادو سے۔ ہادو کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ تو یہ یہودی ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ بس ہم ہدایت پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی جہنمی ہیں، یہودی کہتے ہیں بس وہ جنتی ہیں، باقی سارے عیسائی وغیرہ وہ جہنمی ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ اللہ کی توحید ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اسی طرح یہودیوں کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ بس وہ ہدایت یافتہ، باقی سب گمراہ۔ اور اسی وجہ سے وہ باقی کو انسان بھی نہیں سمجھتے، اس لیے ان کا مارنا، ان کا قتل کرنا، وہ قتل نہیں کہتے، وہ اس کو اپنی عبادت مانتے ہیں، چاہے بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہودیوں کے بارے میں کچھ مزید انفارمیشن قرآن مجید سے لینی ہے تو قرآن میں جگہ بجگہ یہودیوں کا ذکر ہے، ان کے کرتوتوں کا ذکر ہے، ان کے عقائد کا ذکر۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا خاص طور پر ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں تو بات ہی یہودی اور عیسائیوں کی ہے۔ سورہ مائدہ میں ان یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلقات کی نوعیت ہے کہ آپ نے کس طرح کا ریلیشن، چاہے وہ بزنس انٹریکشن ہے، چاہے وہ سوشل ہے، چاہے وہ کسی بھی اینگل سے ہے، وہ آپ نے کس طرح ڈیولپ کرنا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ جس کو ہم کہتے ہیں سورۃ الحشر، جس کی چند آیات ابھی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے یہودیوں کی بڑی فطرت کا ذکر کیا کہ یہودی ہوتا کون ہے۔ اصل میں بات ایسے ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکہ مکرمہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرماتے ہیں، کیونکہ مکہ میں مشرکین تھے، وہ بڑا ظلم کرتے تھے۔ یہودی جو تھے وہ مدینہ میں تھے اور پورے مدینہ منورہ کا ہولڈ جو تھا وہ یہودیوں کے پاس تھا۔ اس کی پوری بزنس، اس کی مارکیٹیں، وہاں سمجھ لی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں وہ سب یہودیوں کے پاس تھیں، پورا ہولڈ تھا ان کا۔ جیسے ہمارے ادھر محلے بنے ہوتے ہیں نا، کہ یہ محلہ شاہ کالونی ہے، یہ محلہ احمد پورہ ہے، یہ محلہ فلاں ہے، یہ محلہ، ادھر ہوتے تھے قبیلے، اور یہودیوں کے 3 قبیلے بڑے مشہور تھے۔ ایک بنو نذیر کا تھا، ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو قریظہ تھا۔ یہ 3 بڑے قبیلے اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے، جیسے آج کل ہم ان کو محلے کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ نے آبزرو کر لیا کہ یہ یہودی بڑے خطرناک ہیں، یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ مدینہ سے ہم، مکہ سے ہم جو آئے ہیں وہ اس وجہ سے آئے کہ جی مذہبی آزادی نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی وہی مسائل پیش آئیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے ایک ایگریمنٹ کیا، وہ یہودیوں سے کیا۔ ایک پیس ایگریمنٹ تھا، ایک امن معاہدہ تھا، جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور یہ اس دنیا کا پہلا ایگریمنٹ تھا جو ریٹن شیپ میں تھا۔ آپ نے لکھوایا باقاعدہ، اس پر سگنیچر کروائے، یہودیوں کے سائن ہوئے اس پہ، اور اس میں یہ تھا کہ جی ہم مل کر دفاع کریں گے، مدینہ ہمارا ہے، ہمارا دشمن آپ کا دشمن، آپ کا دشمن ہمارا دشمن، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، آپ اپنی عبادت کریں، ہم اپنی عبادت کریں گے۔ اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو وقت گزرتا گیا،
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ یہودی ہیں، یہ دل سے اس بات پر ایگری نہیں ہے. اور ہوا بھی یہی. جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں جو مشرکین مارے گئے تھے، ان مشرکین کے مرنے کے بعد یہودیوں کے قبیلے کچھ گئے تھے، خاص کر بنو نذیر کا قبیلہ تھا ایک، وہ باقاعدہ تعزیت کرنے گئے ان مشرکین کے پاس گئے. حالانکہ قانونی ان کا جانا بنتا نہیں تھا، وہی معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہمارا دشمن آپ کا دشمن، لیکن انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. ایک بہت بڑا بزنس مین تھا بنو نذیر کا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف. اور کعب بن اشرف ایسا بڑا سیٹھ بندہ تھا کہ یہودی اس کے بل بوتے پہ چلتے تھے، اور وہ باقاعدہ مکہ جاتا تھا، تعزیتیں کرتا تھا، اشعار کہتا تھا. بڑا اس نے ایسی باتیں کی. غزوہ احد میں ان یہودیوں نے پھر سازش کی. غزوہ خندق میں تو مشرکین کو بلانے والے جو تھے وہ یہودی تھے کہ تم آؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازشوں سے بڑے باخبر تھے، اور آپ جانتے تھے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ دل سے مخلص نہیں اسلام کے ساتھ. اچھا، یہ مخلص کیوں نہیں تھے؟ اب یہ بھی آپ وجہ سمجھ لیں. وجہ بڑی ایک عجیب سی وجہ. یہ یہودیوں کو آج تک جس چیز کا سب سے بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جی آخری نبوت جو تھی وہ ہماری تھی، یہ بنو اسماعیل میں نبوت کیوں آ گئی؟ بس، اور کوئی چکر نہیں. یعنی سلسلہ چل رہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے وہ نبی بنتے جا رہے تھے، اسحاق علیہ السلام نبی بنے، پھر یوسف بنے، پھر ان کے بعد سلسلہ چلتا رہا، پھر یونس علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام تک آئے. یہ سارے جو تھے یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور یہودی یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی جو ہو وہ بھی ہماری نسل سے ہونا چاہیے. لیکن آخری نبی آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولاد سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بس ان کو یہ دکھ تھا. بلکہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ولادت جس رات ہوئی تو اس کی صبح ایک یہودی جو تھا بہت بڑا عالم تھا، یہ مکہ کی گلیوں میں چکر لگا کر پوچھ رہا تھا بھئی آج کسی کے گھر بیٹا ہوا مجھے بتاؤ، کسی کے گھر بیٹا ہوا مجھے بتاؤ. تو کسی نے بتایا بھئی عبداللہ کے گھر نہ پوتا ہوا ہے، عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے. تو یہ یہودی عالم جو تھا جناب عبد المطلب کے پاس چلا گیا، اور عبد المطلب کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں پوتا ہوا ہے. کہا ہاں. کہا آپ اگر کچھ یہ میری ہمت یہ کر دیں، میرے پر احسان یہ کر دیں، مجھے اس کو دکھا دیں وہ ہے کیسا. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسے جھولی میں لایا گیا، اس یہودی نے جب ان کو دیکھا اس کے پہلے الفاظ یہ تھے ہائے نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی. یعنی اتنے یہ شاطر اور باخبر لوگ تھے، ان کو پتہ تھا یہ آخری نبی ہیں، لیکن بغض یہ تھا حسدن لانفسہم، ان کے اندر اس چیز کی حسد تھی کہ وہ آخری نبی کو اس بات پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جی ہماری نسل سے نہیں ہے، بس اور کوئی غم نہیں. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 یا 12 سال کے تھے تو خواجہ ابو طالب کے ساتھ آپ شام کے سفر پر چلے گئے. تو راستے میں ایک عیسائی عالم جو راہب کہلاتا ہے اس کو ملا، جس کو آج کل فادر اور پادری کہہ دیتے ہیں. اس راہب نے کہا تھا اس بچے کو آپ ذرا آس پاس کر دیں، اس کو لے کر نہ جائیں، یہودیوں نے اگر اس کو دیکھ لیا تو آپ کے اس بچے کو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ یہودیوں کو یہ دکھ تھا کہ ہمارے نصیب سے یہ آخری نبوت کیوں نکل گئی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں لیکن یہ خلاف ورزی کرتے تھے، آخر کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیں.
پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا بھائی بات یہ ہے، سب سے بڑے جو ہمارے خلاف سازش کرنے والے لوگ ہیں وہ بنو نذیر کے، ہم نے ان کو نکالنا ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ جب ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا نا کہ یہ بنو نذیر کے یہودیوں کو ہم نے مدینہ سے نکالا، ہم بڑے نہ حیران ہوئے، کیونکہ وہ ویل سیٹلڈ تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ میں ایک ڈیفنس ایریا تھا، بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، محلات تھے، یہ بنو نذیر کا علاقہ تھا۔ اور صحابہ کہتے تھے کہ ہم اس کو جب دیکھتے تو ہم خیال کرتے تھے یہ لوگ کبھی یہاں سے جائیں گے بھی؟ تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سب کو جمع کیا اور ہمیں کہا بھائی یہودیوں کا گھیراؤ کر لو۔ ہم نے سارا قبیلہ گھیراؤ کر لیا، اور ہم اس بات پہ ڈر رہے تھے کہ یہ ہم سے لڑائی نہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں اس قرآن کریم میں ایک بات بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ ان یہودیوں کا ڈر تمہارے دلوں میں اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ تو ایسے بدبخت ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، یہ یہودی تم سے کبھی بھی مل کر نہیں لڑ سکتے۔ اللہ کے الفاظ ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ یہودی تمہارے سامنے آئے متحد ہو کر لڑیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج یہ جو اسرائیل کا ملک ہے، جس کو عام طور پر اسرائیل بھی کہہ دیتے ہیں، یہ اسرائیل کا جو ملک ہے نا، یہ ایک نظریے پہ بنا تھا جو یہودیوں نے بنایا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ یہودیوں کے اس ملک کی مخالفت ہے نا، وہ خود یہودی کرتے ہیں۔ اب اس کی بھی ایک وجہ ہے، یعنی یہودی اتنے تیز ہیں کہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر یقین ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان نہیں رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ یہ یہودی سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ میں مفہوم سنا رہا ہوں اس حدیث کا، حدیث بڑی طویل ہے۔ یہ سارے یہودی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے جائیں گے۔ ایسے حالات ہوں گے کہ کوئی یہودی زندہ نہیں بچے گا۔ اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپے گا، وہ درخت کہے گا آؤ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا، وہ پتھر کہے گا مسلمان کو آؤ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایک چیز جو ہے وہ یہودیوں کو بچائے گی، اور وہ ایک جھاڑی ہے جس کو بوٹی کہہ لیں، اور اس جھاڑی کا نام ہے غرقد۔ یہ جو جنت البقیع ہے، جنت البقیع کا پہلا جو نام تھا نا وہ تھا بقیع الغرقد۔ یہاں غرقد کی جھاڑیاں تھیں، جیسے عام طور پر آپ ریگستان میں چلے جائیں، خشک جگہوں پر وہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں، ایک جھاڑی ہے۔ تو جب ہمارے نبی مدینہ منورہ میں آئے تھے تو آپ نے آ کر اس غرقد جھاڑی کو کٹوایا، ختم کروایا، اور وہاں پھر قبرستان بنا جو آج جنت البقیع کے نام سے۔ آقا نے فرمایا کہ الا الغرقد، یہ غرقد جھاڑی جو ہے یہ یہودیوں کو بچائے گی۔ اس کے پیچھے جو یہودی چھپا ہوگا نا، یہ ان کا ساتھ دے گی اور یہودی کا نہیں بتائے گی۔ آج اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی کاشت کی جاتی ہے وہ غرقد جھاڑی ہے۔ یہ یہودی بڑے شوق سے اس کو اپنے گھروں کے ارد گرد اس کو اگاتے ہیں۔ یا دیکھیں نا باہر کے ممالک میں چلے جائیں تو ہمارے ہاں تو 8-8 فٹ کی دیواریں بنی ہوتی ہیں نا گھر کے 4 دیواری میں، وہ دیواریں نہیں بناتے، وہ جھاڑیاں بناتے ہیں، اور وہ جھاڑی کو لگا دیتے ہیں اور اس کو وہ کانٹ چھانٹ کر رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑے ہی ڈیسنٹ لوگ ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو یہودی اگر ہیں تو یہ جھاڑی اس لیے اگا رہے ہیں کہ ان کو پتہ یہ کل جھاڑی ہمیں بچائے گی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلے ہمیں بتا دیا کہ یہ جمع ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے، اور پھر جب وہ جمع سارے ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مر جائیں گے، مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے۔ اور اس لیے یہودی جو ہیں اسرائیل کے بھی مخالف ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ اگر ہم ایک جگہ جمع ہو گئے تو آخری نبی کی پیشین گوئی ہے ہم مارے جائیں گے۔
اس لیے اکثر یہودی فرانس کے عام طور پر جو فرانس کے یہودی ہیں وہ اسرائیل کے بڑے مخالف ہیں، وہ نہیں مانتے اسرائیل کے اسٹیٹ کو۔ تو اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے کہ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ تم سے کبھی بھی مل کر نہیں لڑ سکتے، الا فی قرى محصنہ او من وراء جدر، ہاں تم سے لڑیں گے یا تو اپنے محلات میں چھپ کر لڑیں گے یا کسی دیوار کے اوٹ میں ہو کر لڑیں گے۔ اب دیوار کے پیچھے چھپ کر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا عام معنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ دیوار کی اس طرف ہیں اور آپ دیوار کی دوسری طرف خبر رکھنا چاہتے ہیں، تو آج کل جدید ٹیکنالوجی میں سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں، یعنی یہ اپنے کنٹرول آفس میں، کنٹرول ہوم میں یا کنٹرول ایریا میں بیٹھیں گے اور تم پر نظر رکھیں گے، یہ تم سے آمنے سامنے کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ باسہم بینہم شدید، اللہ فرماتا ہے ان میں بہت بڑی آپس کی نفرت ہے، تم تو سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ نا عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی آج کل کے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے مسلمانوں کو بڑا تقسیم کر دیا ہے، جی یہ فرقہ بن گیا، یہ فرقہ بن گیا، یہ فرقہ بن گیا۔ بھائی ہمارے مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، اول تو یہ فرقے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، اور اگر ہم مان بھی لیں نا یہ فرقے ہیں تو پھر بھی تمام فرقوں کے بنیادی عقائد ایک ہیں، سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو آخری مانتے ہیں، فرشتوں کو، کتابوں کو، آخرت کو۔ فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے عقائد الگ ہوں۔ سب سے زیادہ فرقے جو ہیں وہ عیسائیت میں ہیں اور پھر یہودیت میں ہیں، بہت بڑے فرقے ان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں باسم بینہم شدید، ان میں آپس کی بڑی لڑائیاں ہیں۔ تحسبوہم جمیعا، تم خیال کرتے ہو کہ یہ آپس میں ایک ہیں، تمہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جی یہ عیسائی، یہودی اور یہودی کے سارے فرقے ایک ہیں۔ اسرائیل اگر فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے تو امریکہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے، عام مسلمان سمجھتے ہیں تحسبوہم جمیعا کہ جی تم یہ خیال کر رہے ہو یہ ایک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وقلوبہم شتیٰ، یہ دل سے ایک نہیں ہے، یہ الگ الگ ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو عقل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے تو قرآن کریم میں پوری وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ یہودی کس قدر اسلام کے مخالف ہیں اور اسلام کے حوالے سے ان کا مزاج کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو وہاں سے نکال دیا اور یہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے، خیبر میں پھر ہمارے نبی نے ان کو نکالا، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، پھر یہ لوگ وہاں سے در بدر رہے، پھر یہ کبھی بھی سیٹل نہیں ہو سکے۔ اب جا کر جب انہوں نے آج سے 40-50 سال پہلے اسرائیل کا ملک بنایا تو وہاں آ کر یہ جمع ہوئے، اس سے پہلے کہیں جمع نہیں ہوئے۔ لیکن ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت عذاب دے گا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور جہنم کا عذاب ان کا آخرت میں ہوگا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے یہ بڑے مخالف ہیں۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کے رسول اور اللہ کا مخالف ہوگا اللہ اس کو بڑی سخت سزا دے گا۔ تو یہ دراصل یہ انجام ہے، یہ جو آج کل حالات پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر مہمان آ جائے نا تو آپ دسترخوان بچھا دیتے ہیں، کھانا لگ گیا، چیزیں لگ گئیں، پلیٹیں آ گئیں۔ جب وہ مہمان اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، پھر آخر میں دسترخوان لپیٹ لیا جاتا ہے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے مہمان تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے نا، اب ایک ایک کر کے چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ دسترخوان سمیٹا جا رہا ہے، اور سمیٹا جا رہا ہے تو پھر قیامت کا ظہور ہوگا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان کی سازشوں کو سمجھنا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر موت تک لے جائیں۔ یہ اصل میں بنیادی چیز ہے۔ جیسے میں نے آج جمعے کے دن بھی، جمعے کے بیان میں بھی کہا کہ جمعے کے دن خاص طور پر ہم سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، صبح شام، یا عام طور پر ہم سب جانتے ہیں نا کہ اسلامی کیلنڈر میں دن کا آغاز یعنی اگلی تاریخ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ مغرب سے ہو جاتا ہے،
اگر ہم جمعرات کو مغرب کے بعد بھی سورہ کہف پڑھ لیں گوئے کہ جمعے کا دن جمعہ شروع ہو گیا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال دن کی روشنی میں پڑھ لے زیادہ اچھا ہے۔ تو صبح فجر کے بعد سے آپ کسی بھی وقت مغرب تک، یہ جمعے کی مغرب تک 5 سے 10 منٹ کا وقت ہے، اور سورہ کہف کا معمول بنا لیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے اور خاص طور پر دجال جیسے بڑے فتنے سے محفوظ کرتا ہے۔ کب انشاءاللہ آپ حضرات کو سورہ کہف کی حکمت میں بتاؤں گا کہ سورہ کہف کس طرح فتنوں کو ختم کرنے والی، اس میں کیا تاثیر ہے۔ بہرحال تو یہ جو آج کل صورتحال ہے یہ دراصل وہی وقت آ رہا ہے قیامت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اب وہ کب ہے اللہ جانتا ہے، لیکن حالات وہی بنتے جا رہے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام ان کا ظہور ہے، وہ کب ہے اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا ہے، پھر جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ خراسان سے کچھ لوگ اٹھیں گے جہاد کرتے ہوئے اور وہ جائیں گے سیدھا بیت المقدس تک۔ اور یہ خراسان کا جو علاقہ آتا ہے نا، آپ اس وقت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا تو یہ پاکستان اور افغانستان کا جو ایریا آتا ہے یہ اس کو خراسان کہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ خراسان ہوتا تھا۔ تو آقا نے فرمایا تھا کہ خراسان سے قافلہ اٹھے گا مجاہدین کا، جس کے سامنے کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی، وہ ہر مشکل کو پار کرتا ہوا آگے بڑھے گا اور جا کر بیت المقدس میں اپنے جھنڈے گاڑے گا۔ تو حالات وہی بنتے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں قرآن پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر موجودہ حالات کو سمجھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ قرآن پہلی باتوں کی بھی خبر دیتا ہے، موجودہ باتوں کی بھی خبر دیتا ہے، آنے والی باتوں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، اور یہ ذکر حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے ہے۔ آپ تمام حضرات ایک بار سورہ فاتحہ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔